create more districts in Jammu. دیکھیے فاروق عبداللہ صاحب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہمارے سب سے اس وقت ٹالسٹ لیڈر ہیں, سینئر ہیں. تو ان کو بھول گیا کہ ان کے جو والد ہیں شیخ عبداللہ صاحب مرحوم, ان کو ڈکسن پلان کے لیے ہی اریسٹ کیا گیا. یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, شیخ صاحب مرحوم کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا, ڈسمس کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا. مفتی محمد سعید صاحب کی پارٹی کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے. کتنی وہاں پر جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, کتنے وہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کیا وہاں کا ماحول ہے, وہاں جو بجلی سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے جو ہمارے پورے اسٹیٹ کو نہیں پورے ملک میں جاتی ہے, پر وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل ہائی وے کتنی بار بند ہوتا ہے, کتنی دقتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایسے علاقے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے, جن کے لیے جموں یا سری نگر ہر چیز کے لیے باغم دوڑ کرنا میں سمجھتی ہوں لوگوں کے لیے زیادتی ہے. لوگوں کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے. جمہوریت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس حکومت پہنچ جائے. تو میں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے, میں نے کوئی ڈکسن پلان کی بات نہیں کی, کہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزاری جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے میں. انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو بی جے پی کے ساتھ جانے کا کیا وہ بھی تھا کہ جموں اور کشمیر کے مینڈیٹ کو اکٹھا چلایا جائے. تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں, پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے, اب ان کے لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے, پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں, ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری, پونچھ, ڈوڈا, کشتواڑ جو بھی چناب ویلی یا پیر پنچال ویلی ہے وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے. جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے. تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں, صرف ان کو یہی گزارش کروں گی آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا. کس طرح سے بیٹھک کو دیکھ پا رہے ہیں آپ, اور بیٹھک بہت اچھی طرح چل رہی ہے. ہم لوگ اپنے بلاک پریزیڈنٹ اور بلاک سیکرٹری کو سن رہے ہیں, ان کی تقریروں کو سن رہے ہیں, کیسے مضبوط کریں انہیں اس کی بات سوچ رہے ہیں. اور کیا ہے اور فاروق صاحب دوسرا میئر صاحب ہیں کشمیر کے جنید مٹو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جموں کو الگ کر دیا جائے اور کشمیر کو الگ کیا. ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے. ہم لوگ تو لداخ کو بھی لا کر نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سے کیا فائدہ ملا لداخیوں کو. آج تو لداخی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں واپس ریاست کے ساتھ جوڑ دو, ہمیں یونین ٹیریٹری نہیں چاہیے. یہ کیا بات کرتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, ناسمجھ ہیں. یہ ریاست جموں کشمیر اور لداخ ہے, اور انشاءاللہ ایک دن پھر سے لداخ واپس آ جائے گا. سر محبوبہ مفتی نے بھی ڈویژنل اسٹیٹس کی پیر پنجال اور چناب ریجن کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ تو وہ ڈکسن پلان ہے بھیا, تم لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوگے. ڈکسن پلان تو بہت پرانا تھا. ڈیوائڈ کرو, چناب ریور کے ادھر کو سب گریٹر کشمیر اور اس کو الگ کرو. مگر وہ پرمار صاحب تھے ہماچل کے, جنہوں نے چمبا اور کانگڑا سے لوگوں سے کہا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہماچلی ہے. نہیں تو بڑے بڑے خیال تھے یہاں پہ. ارے ریاست کو توڑنے والے تو بہت سے لوگ ہیں, مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے جموں سنبھاگ میں اور ضلع بننے چاہیے. کوئی ضلع نہیں بننا چاہیے, بہت ضلع ہیں, انہیں کو سنبھال سکیں وہی بڑی بات. محبوبہ مفتی ان امپلائمنٹ پر فاروق صاحب سوال کر رہے ہیں, عمر صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں جناب, وہ بھی تو وزیر اعلیٰ رہی تھیں, کیا کیا انہوں نے؟ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ تھیں, ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ تھے. کیا کیا؟ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, مگر یہ بھی دیکھیے کہ 3 انگلیاں پیچھے آپ کی طرف بھی نشانہ کرتی ہیں.